وہ جرنلسٹ ہے جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ کر کے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں، اور پھر میاں نواز شریف صاحب سے کہا گیا اور میاں نواز شریف صاحب نے آؤٹ آف دا وے جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باقاعدہ بات کر کے انہیں کہا کہ عمران ریاض جرنلسٹ ہے۔ تو میاں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ یہ شخص ہمیشہ میرے خلاف بولتا رہا ہے، اس نے جب بھی بات کی میرے خلاف بات کی، اور کو بہت اچھے الفاظ اس نے میری فیملی کے بارے میں بھی کہے، لیکن ہیومن بینگ ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کی فیملی ہے تو اسے رہا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے باقاعدہ میاں نواز شریف نے پریشر ڈالا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اور لوکل ایڈمنسٹریشن کے اوپر بھی کہ اسے جہاں پہ بھی ہے اس کو ریکور کیا جائے۔ السلام علیکم، مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی سے متعلق دو عدد صحافی جو کلمات ادا کر رہے ہیں، ان میں سے ایک کی ویڈیو آپ نے شروع میں دیکھ لی ہے۔ موصوف کو جاوید چودھری کے نام سے جانا جاتا ہے، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، بڑے سینئر صحافی ہیں، لیکن انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کا تمام تر کریڈٹ دو عدد صحافیوں بشمول خود اور پھر میاں نواز شریف صاحب کو دینے کی کوشش کی ہے۔ یعنی اس معاملے کا کریڈٹ بھی میاں صاحب ان کی گفتگو کے مطابق لے جاتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہیں ان کے اس کلپ کے اوپر جو میں چاہوں گا کہ ریز کروں، لیکن اس سے پہلے جو ٹاپ ڈیولپمنٹس ہیں اس کی بات کرنا بنتی ہے۔ مدر آف آل ڈیلز کی بات کا شوشہ چھوڑا گیا ہے گزشتہ 2 دن کے اندر، اور سینیٹر مشاہد حسین سید پاکستان کے مقتدریہ سے وابستہ انتہائی اہم شخصیت اور پھر نون لیگ کے سینیٹر بھی ہیں، اس سے پہلے قاف لیگ کے ساتھ منسلک تھے، انہوں نے کہا کہ یہ عاشق اور معشوق کی لڑائی ہے، عاشق اور معشوق جب چاہیں جپھا ڈال لیں، اور مدر آف آل ڈیلز بھی ان کے مطابق ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اور عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن میں جانا کسی شفافیت کا آئینہ دار نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے اپنی اس گفتگو کے دوران، اے آر وائی کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا۔ اس میسج کے اندر میں سے جو چیز نکل کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ سے وابستہ ایک سینیٹر ایک سٹیٹمنٹ اس ٹائم پر دے رہا ہے جب ایک شخص اپنے بیان کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، اس شخص کا نام ہے عمران خان۔ اب وہ ڈٹا کیسے ہوا ہے؟ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں بی کلاس فیسلٹیز کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی، اس کو التوا میں رکھا گیا، اور آج خان صاحب نے ایک اور بیان دے دیا ہے اپنے وکیل کے ذریعے کہ وہ اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، انہیں اڈیالہ جیل نہ بھیجا جائے، اور ادھر یہ بیان دیا انہوں نے، اور ادھر دوسری جانب سے تحریری فیصلہ جاری ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ انہیں اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے۔ تو ایک طرف تو ایک بندہ جو ہے اپنی بات کے اوپر اٹکا ہوا ہے ان کے وکیل نعیم حیدر پنجھوتا صاحب کے مطابق، اور دوسری جانب سینیٹر مشاہد حسین سید جیسی شخصیت کے منہ سے مدر آف آل ڈیلز کا نکلنا یہ نون لیگ کے کیمپ کے اندر اور پی ڈی ایم کے کیمپ کے اندر بذات خود بوکھلاہٹ کی نشانی ہے، اور بوکھلاہٹ اس نوعیت کی ہے کہ کیا پتہ کسی بھی وقت بہت ہی قریب رہنے والی شخصیت اسٹیبلشمنٹ کے یا مقتدریہ کے جو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج کے ہونے کر رہنے سے حوالے سے متعلق مضبوط ترین ایک نیریٹو رکھتی تھی، کوئی نہیں پتا کہ ان کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے یا سیٹنگ ہو جائے تو اس صورت میں نون لیگ کیا کرے گی، تو یہ ایک قسم کا خوف ہے۔ اب بہرحال میری ناقص رائے میں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی مشکلات میں آنے والے دنوں میں کوئی کمی آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کیس نہیں ہے تو اس کے بعد دوسرا نہیں ہے تو تیسرا تو نہیں ہے، چوتھا 180 سے زائد کیسز بنے ہوئے ہیں، اور کوئی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے جس کو لے کر آپ اور ہمیں اس کے اوپر کامنٹ کرنے کی ضرورت ہے بھی۔ ریپلز ان دا اسٹیگنٹ اوشن جنریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے بہرحال سینیٹر مشاہد حسین سید کی جانب سے، جس کے لارجر امپیکٹس تو نہیں ہیں لیکن شارٹ ٹرم امپیکٹس جو ہیں وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ ایک اور لڑائی شروع ہوئی، وہ ہم نے دیکھا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے وزراء بشمول کیئر ٹیکر پرائم منسٹر وہ اپنی نوعیت کے خود ہی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور اس کے بعد اس سے بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ جیسے سرفراز بگٹی صاحب نے کہا
کہ کسی بھی ملزم کو جہاز سے اتارنے کے لیے کوئی بہت بڑی فورس کی ضرورت نہیں ہوتی اور نواز شریف صاحب سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا. ان کا یہ بیان بڑا وائرل ہوا. ظاہر ہے کہ ملک کے نگراں وزیر داخلہ ہیں. اس کے کچھ ہی دیر بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان داغ ڈالا اور انہوں نے کہا کہ سرفراز بگٹی صاحب کو وزارت داخلہ کا قلمدان سنبھالے ہوئے ہیں, اس پوزیشن پر بیٹھ کر اس طرح کا بیان دینے سے پہلے شیخ رشید صاحب کی جو حالت ہے ان کو دیکھ لینا چاہیے, یا شیخ رشید صاحب کا انجام دیکھ لینا چاہیے. تو ادھر سے بھی یقینی طور پر ہیمرنگ کی گئی اور ادھر بھی جو تھا وہ تھوڑا سا خوف تھا. تو اس کے بعد سٹیٹمنٹ آیا کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا, نواز شریف صاحب جب چاہیں سیاست میں آ کر حصہ لے سکتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ کچھ نگراں وزیر اعظم کا ہے. انہوں نے امریکہ میں رہتے ہوئے ایک انٹرویو دیا غالباً, اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نہ بھی ہوں تو شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں, یعنی ان کی غیر موجودگی میں شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں. اور آج ان کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ ان کا ایجنڈا یہ قطعی نہیں ہے کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں. تو یہ کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں. ایک طرف آپ ایک بات کرتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ آپ کا ایجنڈا کوئی نہیں ہے. اور یہی بات بگٹی صاحب نے ایک دفعہ کہہ دی, ڈرا دیا کہ زیادہ فورس کی ضرورت نہیں ہے گرفتار کرنے کے لیے, اور پھر اگلی سٹیٹمنٹ میں ہی اس بات سے مکر گئے. تو یہ وہ حالات ہیں جن کے اوپر بات کرنا بنتی تھی, اس لیے میں نے آپ کے سامنے معاملہ رکھا ہے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں طلعت حسین صاحب کی بھی. ویسے تو جیو ٹی وی کو اگر آپ دیکھا جائے تو اس نے بھی اسی طرح کا ہی ہیڈ لائن کو چلایا کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ سیالکوٹ میں جیل کے باہر اپنی مرضی سے گاڑی میں بیٹھ کر گئے. اور اسی طرح کی گفتگو محترم طلعت حسین صاحب نے بھی کر ڈالی ہے. ظاہر ہے ایک سینئر صحافی ہیں, انہوں نے بڑا ٹائم لگایا انڈسٹری کے اندر اور جرنلزم کے اندر, لیکن ان کی سٹیٹمنٹ کا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے. بجائے اس کے کہ کسی شخص کے اتنے دن ایبڈکٹ رہنے کے بعد یا مسنگ رہنے کے بعد واپس آنے کو اپریشیٹ کیا جائے اور اس طرح کے سوالات یا کویسچنز کو ریز کرنے کی بجائے ان کو ان کی فیملی کے ساتھ جو گزارنے والا وقت ہے اس کے اوپر ان کو تھپکی دی جائے, الٹا اس طرح کی باتیں کر کے معاملے کو مزید متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جاوید چودھری صاحب نے اس ساری سچویشن میں تو میری خیال میں حد ہی پار کر دیا ہے. آج سے 2 دن پہلے ان کا ایک اسی طرح کا ہی ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مقتدریہ نے یہ طے کر لیا ہے کیونکہ پی ٹی آئی سے وابستہ لوگوں اور صحافیوں اور باقی جو معاملات ہیں ان میں ان کو کوٹ ان کوٹ تو نہیں, مفہوم بیان کر رہا ہوں, تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو تو معذرت کی. انہوں نے کہا کہ ان کو ریلیف مل جاتا ہے, اس لیے اب وہاں پر یہ چیز طے ہوئی ہے کہ کسی کو اگر انجام دکھانا ہے یا کسی کو اگر سبق سکھانا ہے تو عمران ریاض صاحب کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جائے اور اس کو مس کر دیا جائے. تو ایک طرف تو وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب سے 2 صحافیوں نے بشمول میرے بڑی تندہی کے ساتھ یہ ریکویسٹ کی کہ آپ پاکستان کی مقتدریہ سے بات کریں اور عمران ریاض خان جہاں بھی ہیں ان کو وہ بازیاب کرا کر لے آئیں, اور اس معاملے میں عمران ریاض خان کو میاں صاحب کا احسان مند ہونا چاہیے. تو بات جمتی نہیں ہے صاحب. ایک میاں کے کریڈٹ کی بات تو بنتی ہے اور وہ ہے میاں علی اشفاق, جنہوں نے اس تمام تر صورتحال میں بڑی محنت کی ہے. بیک ڈور بھی ڈسکشنز ان کی ہوتی رہی ہیں اور وہ عدالتوں میں بھی دھکے کھاتے رہے, اور تقریباً 4 مہینے کا تکلیف دہ صبر آزما پروسیس تھا جس سے وہ عمران ریاض خان اور اس کی پوری فیملی گزری ہے, بلکہ پوری جرنلسٹک کمیونٹی گزری ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر اس سچویشن کا کریڈٹ لینا 2 کویسچنز کو رائز کرتا ہے. ایک تو یہ کہ جس وقت عمران ریاض خان مس ہوئے تھے اس وقت حکومت کس کی تھی, سوال ہے بہت بڑا. اور اگر نواز شریف صاحب اب کسی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں تو پچھلے 4 مہینے میں انہوں نے کیوں نہیں کی, اور اگر اب صحافی جا کر اب 4 مہینے کے بعد ریکویسٹ کر کے اس والی ریلیز کا یا بازیابی کا کریڈٹ لے رہے ہیں تو ان 4 مہینے میں کیا وہ ستو پی کر سو رہے تھے؟ تو یہ وہ سوال ہیں جن کے اوپر کسی نہ کسی دن کہیں نہ کہیں جرنلسٹ کمیونٹی ضرور ان سے جواب مانگے گی, اور یہ بہت افسوسناک ہیں. اس طرح کی بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ وہ شخص کس کرب سے گزرا ہے اور اس کے ارد گرد کے دوست احباب جو ہیں وہ کس کرب سے گزرے ہیں اور گزرتے چلے آ رہے ہیں. مدر آف آل ڈیلز میں سے کچھ نہیں نکلنے جا رہا جی, میری یہ رائے ہے.
ناقص ہو سکتی ہے، لیکن شوشہ یہ اس لیے چھوڑا گیا ہے کیونکہ خود نون لیگ کے کیمپ کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ دوست یار سی ہو سکتا ہے پھر مل جان تو پھر دوست یار بن جان۔ یہ بہت اچھمبے کی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان کی پولیٹکس ایونٹ ڈریون ہے، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ولاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہٹ کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔